الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مسجد کی اہمیت اور مسجد میں نماز اور مسجد کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق، یہ ایمان کی دلیل ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، پچھلی دفعہ ساری اس میں بات ہوئی کہ مسجد میں آتا ہی وہ ہے، مسجد کو آباد ہی وہ کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے. نماز اور زکوٰۃ ہے اس کی جو اللہ اور اس کو آخرت کو مانتا ہے. جس کا اللہ پہ ایمان نہیں، قیامت کے پہ ایمان نہیں، نہ اس کو نماز کی فکر ہے اور نہ اس کو زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ اس کو مسجد کی فکر ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ مسجد والے ہیں. قرآن مجید میں ان کا نام اہل مسجد، انما یعمر مساجد اللہ. اور جس کا مسجد سے تعلق ہی نہیں، کبھی چلے گئے نہ گئے فکر ہی نہیں، پورا دن مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا اس نے. گھر میں نماز دل کے لیے پڑھ لی، جب آنکھ کھلی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی کبھی پڑھ لی. یہ بھی ہوتا ہے. میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ نمازوں کا کیا حال ہے؟ یا اللہ ہمیں توفیق دے، ہم ایک دوسرے کی نماز کے بارے میں پوچھیں، ایک دوسرے کو نماز کی تلقین کریں، اپنی اولاد کو نماز کے بارے میں کہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. یہ اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں. اپنے گھر والوں کو کس بات کا حکم دیں؟ نماز کا. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کچی نمازیں نہیں، پکی نمازیں. اس پہ پختگی اختیار کریں، پختگی. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں. تو یہاں سارے کام بچوں سے پوچھے جائیں گے، بیوی سے پوچھے جائیں گے، ملازموں سے پوچھے جائیں گے. اگر بات نہیں ہوگی تو کس کی؟ نماز کی. عبداللہ بن جابر بوڑھے ہو گئے تھے، میں کسی دن یہ حدیث پوری سناؤں گا رضی اللہ تعالیٰ. تو ملنے والے مہمان آئے تو پہلے ان کا کیا پوچھنا ہے؟ میں ہوتا روٹی کھا لیجئے، سفر ٹھیک رہا، آگے کوئی کام تو نہیں، آرام کرو گے؟ وہ ان سے پوچھتے ہیں کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ گھر آئے ہوئے مہمان سے پوچھتے ہیں کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ یہاں دکاندار گاہک سے نہیں پوچھتا کہ تیری نماز کا کیا حال ہے. یہاں بھائی سے نہیں پوچھتا کہ تیری نماز کا کیا حال ہے. یہاں نمازی غیر حاضر ہو تو دوسرا نمازی فکر نہیں کرتا وہ کیوں نہیں آیا. یہ بہت سارے اہل علم اس کو لکھتے ہیں کہ امام جو پیچھے منہ کرتا ہے سلام پھیر کے، تو اس کے مقصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ وہ جائزہ لے لے کہ کون آیا اور کون نہیں آیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تلاش کرتے تھے جو نماز کے لیے نہیں آتے تھے. دور خلافت میں جا کے کنڈی کھٹکھٹا دیتے تھے. نہ آج کے امام یہ کام کرتے ہیں، نہ آج کے مقتدی یہ کام کرتے ہیں، نہ آج کا معاشرہ یہ کام کرتا ہے کہ کون مسجد میں آ رہا ہے اور کون مسجد میں نہیں آ رہا. دکانیں، فیکٹریاں، محلے، کاروبار، سکول، یونیورسٹیز سب بھری پڑی ہیں، مگر مسجدیں خالی ہیں.
नतीजतन हालात भी इंतहाई मखदूश हैं, मगर वो लोग जो तौबा करके नमाजी बन जाए और मस्जिद वाले बन जाएं वो खुशकिस्मत हैं। तो हदीस में सुनाने लगा था, हम तो कहते ना भाई ये भी ईमान वाला, ये भी ईमान वाला, हाँ कहना चाहिए, हमारे जिम्मे यही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसको बार बार मस्जिद में आते हुए देखो उसके ईमान की गवाही दो। अगर ईमान की गवाही देनी पड़ जाए ना, बंदा साहिब ईमान है, ईमानदार है, ईमान वाला है, तो उसकी दलील क्या वो मस्जिद में आता है? और जो मस्जिद में नहीं आते, मैं तो आइम्मा को बहुत कम बयान करता हूं कि सिर्फ आयत हदीस से काम चल जाए। अगर हम आइम्मा को और अहले इल्म को बयान करने लग जाएं बेनमाजी के बारे में, तो यहां तक लिखा मिलेगा कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं होगा मुस्तकिल बेनमाज, उसे सहरा में कहीं फेंका, उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, उसको नहीं कहा जाएगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। जो मस्जिद का साथी नहीं, आप उसके लिए किस तरह दुआ करेंगे? क्योंकि अल्लाह ताला ने तो जो फर्क किया ईमान वालों में और काफिरों में, वो क्या है? वअक़ीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। नमाजी बनो, मुशरिक ना हो जाओ। जो नमाज छोड़ता है वो शिर्क में जाता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कि बंदे और काफिर में फर्क करने वाली चीज क्या है? नमाज। यहां फजर में सोए हैं, सुते पे परवाह ही कोई नहीं, जिसका दिल चाहा उठ के 2-4 ठूंगे मार लिए। ये ठूंगे भी मेरा लफ्ज नहीं है, ये हदीस का लफ्ज है। असर की नमाज जो सूरज डूबते हुए पड़ता है, पीले सूरज में पड़ता है, मगरिब के करीब जाके पड़ता है, लेट करके पड़ता है, उसकी नमाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठूंगे मारता है, उसको नहीं कहा वो सजदे करता है। और कभी भी तन्हा नमाज पढ़ने वाला वो खुशू नहीं पा सकता, वो एहतमाम नहीं पा सकता जो मस्जिद में आके नमाज पढ़ता है। कभी दोनों की बराबर ही नहीं हो सकती, ना वक्त बराबर हो सकता है, ना उसकी कोई चीज बराबर हो सकती है। तो आए मैं कुछ हदीसें पढ़ूं ताकि हमारा ईमान कुछ इस तरफ आए कि हम मस्जिद के जानिब राग़िब हो जाएं। परवाह ही नहीं मस्जिदों की। कई मस्जिद तो कार दूर है, लेते वक्त नहीं सोचा था किराए पे लेना, बंदा बच्चों का स्कूल करीब हो, हॉस्पिटल करीब हो, मार्केट करीब हो, करियाने की दुकान करीब हो, पार्क सामने होना चाहिए, डबल रोड होनी चाहिए, कॉर्नर का होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी डीलर से सारी गर्दान सुनते हैं, उससे ये क्यों नहीं पूछते कि मस्जिद 1000-2000 रुपए के किराए का फर्क हो सकता है ना, खरीदते वक्त 2-4-5 लाख ऊपर नीचे हो सकता है। अपनी नमाजों की हिफाजत करें। और जो बंदे मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते वो शायद तन्हा नमाज पढ़ के कुछ दिन तो नमाज पढ़ सके, औलादे फारिग। जिस आदमी ने अपनी औलाद को मस्जिद से नहीं जोड़ा वो कम उम्मीद रखे कि उसकी औलाद नमाजी रहेगी। पची हम तो दुकान ची पाई ली रही है, वो गाहक होंगे ने कुछ अगे पीछे कर ली रहा है, कोशिश करी दी। ये कोशिश करना भी मुझे समझ नहीं आती कि नमाज के मुतल्लिक वो फर्ज है और जवाब मिलता है क्या? कोशिश करेगी। नमाज का कोशिश से क्या ताल्लुक है? ये तो फर्ज है, ये करना ही करना है, ये कोशिश से नहीं करना, ये नीयत से करना है। तो मैंने कहा, मैंने आदमी से पूछा नमाज का क्या हाल है? कहता रह जाती है। मैंने कहा क्या मतलब? कहता कभी को पढ़ लेते हैं और कभी को नहीं पढ़ते। कल परसों पता नहीं कुछ दिन पहले मैं एक आदमी से, बच्चा था 18-20 साल का, नमाजें फजर रह जाती, बाकी सारी हो जाती। मैंने कहा तेरी इब्तिदा ही नहीं, अगे कितने चल रहा है? फजर में नहीं उठा जाता। हम अपने मोहल्लों में रोज पूछते लोगों को, जब 7-8 बजे 9 बजे दफ्तर जाने का वक्त होता है, सड़क गाड़ियों से भर जाएगी, स्टॉप मुसाफिरों से भर जाएंगे, स्कूल बच्चों से भर जाएंगे, बाजार दुकानदारों ग्राहकों से भर जाएंगे। फजर में उनसे पूछो कि किसी और जगह जाके रहते हो, फजर यहां नहीं पढ़ते? जी घर में ही होते हैं मगर हम आते नहीं हैं, असल में रात को लेट सोते हैं, मोबाइल के लिए रातें जागती हैं, फजर के लिए नहीं। पहले लोग फजर के लिए उठते थे, अब कारोबार के लिए उठते हैं।
پہلے لوگ عشاء کے بعد سوتے تھے، فجر کو اٹھتے تھے، اب فجر کے وقت سوتے ہیں، نہ عشاء نہ فجر۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرتے ہیں۔ تو ایمان کی علامت اس کی ہے، ایمان اس کے نصیبے میں ہے جو بندہ مسجد میں آئے۔ دنیا میں لوڈ شیڈنگ ہو جائے، حکومتوں کے مسئلے، لوڈ شیڈنگ، بجلی کے بل، اندھیرے، قوم اندھیروں میں چلی گئی، بڑا پریشان ہے یہ قوم، یہ پنکھے کس طرح چلائیں گے، ایئر کنڈیشنر، ہاں ٹھیک ہے یہ پریشانیاں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اندھیروں میں مسجد کی طرف آنے والوں کو قیامت کے دن کے پورے پورے روشنی کی، پورے پورے نور کی خوشخبری دے دو۔ وہ اندھیرے کا نام لے کے گھر نہیں بیٹھتا، وہ اندھیرے کا نام لے کے مسجد میں جاتا۔ آج تو سٹریٹ لائٹس ہیں، ہر موبائل کے اندر ٹارچ ہے، بے پناہ بندوبست ہے، راتیں جاگتی ہیں، رات کو کرکٹ کھیلتے ہیں، دن کا اجالا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا وہ دور تھا جب گھر میں چراغ نہیں تھے، پوری مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا۔ اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، دیا نہیں ہوتا تھا۔ حدیث پوری پڑھ دیتا ہوں، کبھی آپ کو یاد رہے گی۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھتے اور میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، گھر ہی اتنا چھوٹا تھا، جب سجدے کا وقت آتا تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، میری پنڈلی کو ہاتھ لگاتے، میں ٹانگیں سمیٹتی، آپ سجدہ کرتے اور آخری جملہ کیا بیان کرتی ہیں، اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، ہمارے گھر میں دیا ہی نہیں تھا، ہمارے گھر میں چراغ ہی نہیں تھا۔ اس معاشرے میں کہا اندھیروں میں مسجد میں آنے والوں کو خوشخبری دے دو، ان کو بشارت دے دو کہ قیامت کی پوری روشنی ان کے ساتھ ہوگی۔ قیامت میں نہ سورج ہے، نہ ستارے ہیں، نہ چاند ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، ہر بندہ اپنے اعمال کی روشنی میں چلے گا، اور جو اندھیرے میں مسجد میں آئے گا قیامت کا نور پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبح و شام بار بار مسجد میں آتا ہے، صبح بھی آتا ہے شام بھی آتا ہے، ان کی مہمانی جنت میں کون کرتا ہے؟ یہ نہیں کہ کرے گا، جب یہ مسجد میں آتا فرمایا صبح آتا تو صبح مہمانی ہوتی، شام آتا تو شام ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی دعوتیں تیار کرتا ہے، ان کی مہمانی کا بندوبست کرتا ہے، جو صبح بھی مسجد، شام بھی مسجد، بار بار مسجد، اس کا آنا اس کی عادت مسجد ہے، اس کی محبت مسجد ہے، اس کا تعلق مسجد ہے، اس کی وابستگی مسجد ہے، اس کی منزل مسجد ہے، اس کا محور مسجد ہے، اس کا مرکز مسجد ہے، اس کی دلچسپی مسجد ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک مسجد ہے، اس کے دل کا سکون مسجد ہے، اس کی عبادت کی جگہ مسجد ہے۔ وہ مسجد کے بغیر سکون نہیں پاتا، اس کی بے قراری بے چینی ہے، جب وہ مسجد سے دور ہو، مسجد میں آتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی مہمانی بنائے گا جنت میں۔ کتنے لوگ ہیں جی آپ مجھے بلائیں گے تو پھر پکائیں گے کیا، دعوت ہوگی تو کھلائیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو سویر شام مسجدوں کو آ، سارا دن بار بار مسجدوں میں آ، تو مسجد میں آتا ہے مہمانی تیری ہم کر دیں گے۔ تو بندوں سے مانگتا پھرتا جو میرے محتاج ہیں، رب رزاق مالک خالق میں ہوں، میری مسجد میں آ، تو بتا کھانا کیا ہے؟ کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھا پی، بتیرے کام کرایا، بتیری نمازیں پڑھایا، پچھلے دنوں میں تو نے بڑی محنت کی، اب ہم تمہیں نہیں روکیں گے، جتنا کھانا کھا لے۔ وہاں تو کہے گا اللہ کھا جتنا کھانا ہے، کون سا پرندہ پسند ہے، کون سا پھل پسند ہے، کون سی شراب پسند ہے، کون سے میوے نعمتیں تجھے چاہیے؟ فرمایا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی دل پہ ان کا گمان نہیں گزرا، کوئی نگاہ ان پہ پڑی نہیں، وہ نعمتیں تیرے واسطے تیار ہے، تو کس دنیا کے چکر میں؟ ایک حدیث پڑھتے ہیں، اور یہ حدیث 1488 نمبر بھی ہے، 87 نمبر بھی صحیح مسلم میں نمبر اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو گھر جا کے جب اس کو سرچ کر لیں گے، دیکھ لیں گے تو تسلی بہت ہو جائے گی۔ 1488 بھی ہے، 1487 بھی ہے، صحیح مسلم میں۔ پہلے ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ جو بار بار مسجد میں آئے اس کے ایمان کی گواہی دو۔
اگر تمہیں گواہی دینی پڑے تو معیار یہ نہ کہنا ہے میرے چاچے دا پتر ہے، اے میری مامے دا پتر ہے، اے میرا دوست ہے، گواہیاں اس پہ نہیں ہوگی. کسی کے ایمان کی گواہی دینی تو وہ مسجد والا ہوگا کہ بھائی یہ ہماری مسجد کا نمازی، میں اس کو جانتا ہوں. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، باقی کتابوں میں بھی ہے حدیث کی، مگر آپ ایک جگہ سے دیکھیں اس کو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ملے. کوئی سمجھ آئی بات کہ کل اللہ کو کس حال میں ملے؟ کہ وہ مسلمان ہے. وہ نماز وہاں ادا کرے جہاں اذان کہی جاتی ہے، ادھر پڑھ لی ادھر یہ نہیں. جو چاہتا ہے، میں نے صحیح مسلم کا آپ کو نمبر بتا دیا اس لیے کہ وہم نہ رہے، جو یہ چاہتا ہے کہ کل بطور مسلمان ہوتے نا پولیس والے وردی پہن کے جائے گا کسی جگہ تک کہ میری پہچان ہو جائے کہ میں پولیس والا ہوں، ڈاکٹر کوٹ پہن کے جائے گا پتہ لگے کہ میں ڈاکٹر ہوں، وکیل ووٹ کا کوٹ پہن کے آئے گا کالے رنگ کا کہ میں فلانا ہوں. ہر بندہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے کہ اس پہچان سے وہ پہچانا جائے. جو چاہتا ہے کہ قیامت میں مسلمان کے طور پہ پہچانا جائے تو وہ نماز کہاں ادا کرے؟ جہاں نماز کا بلاوا آتا ہے، جہاں اذان کہی جاتی ہے. آگے اس کے اور جملے سن لیں، بہت قیمتی حدیث ہے. ہر نبی کی ہدایت کے طریقے ہیں اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے طریقوں میں یہ طریقہ رکھ دیا گیا کہ نمازیں کہاں ادا کی جائیں؟ مسجد میں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ہدایت دے دے، مینوں آپ سب دعا کرے کرو ہدایت آ جائے. فرمایا ہر نبی کے ہدایت کا طریقے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے طریقوں میں کیا ہے؟ نماز مسجد میں ادا کی جائے، نماز مسجد میں ادا کی جائے. اور یا اللہ تو ہم پہ رحم کر دے. فرمایا جو آدمی مسجد کے علاوہ گھر میں نماز شروع کر دے گا وہ نبی کی ہدایت کے طریقے سے ہٹ جائے گا. جو ہدایت نبی لے کے آئے نا، کوئی اور ہے ہدایت والا جس نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھایا ہو؟ ہادی تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہادی برحق، ہادی اعظم، سب کچھ کہتے ہیں، مگر ہادی ہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد کے علاوہ نماز پڑھے گا وہ ہدایت کے رستوں سے ہٹ جائے گا. جس طرح یہ منافق نماز پڑھتے ہیں، جس طرح یہ منافق نماز پڑھتے ہیں. پھر فرمایا جو طہارت کرے، پاکیزگی حاصل کرے. یہاں ادھے لاہور کا مسئلہ اور آدھے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے نماز پڑھے مسجد میں کپڑے گندے. فرمایا طہارت کرے، پاکیزگی حاصل کرے، اچھی طرح وضو کرے، مسجد کی طرف آئے، ہر قدم پہ گناہ معاف. یہ تو پچھلی دفعہ میں نے بہت سنا ہے مگر اس کی حدیثیں بہت ہیں. ہر قدم پہ درجہ بلند، ہر قدم پہ نیکی. آگے فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا سوائے ان کے کہ جو کھلے منافق تھے. کھلا منافق کے علاوہ میں کوئی آدمی نہیں دیکھتا تھا جو مسجد کی نماز سے پیچھے رہ جائے. جو ان کا معاشرہ تھا، صحابہ کا معاشرہ، کہتے ہیں کھلا منافق جس کا نفاق واضح ہو جائے، اس کے سوا میں کسی کو دیکھتا نہیں تھا کہ وہ مسجد کی نماز سے پیچھے رہ جائے. جو دو آدمیوں کے سہارے پہ مسجد میں لایا جاتا تھا وہ مسجد کی صف میں کھڑا ہوتا تھا. کہاں سے بات شروع ہوئی؟ مسلمان کی حیثیت سے اللہ کے پاس جانا ہے تو اذان والی جگہ پہ. چلیں درمیان میں ایک اور حدیث سناؤں تاکہ آپ کو اور خوشی ہو جائے. اکیلا آدمی ہے، بندہ ہی پاس کوئی نہیں ہے، مجبور ہے، بکریوں کا چرواہا ہے، بکریاں چرانے نکلا. فرمایا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے اکیلا. نماز کا وقت ہوا تو کیا کرنے لگا؟ اذان کہنے لگا. کوئی اس کے ساتھ ہی نہیں ہے، بکریاں چرانے کے لیے نکلا، پہاڑ کی چوٹی پہ تھا، اکیلا ہی کھڑا. وہاں اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے
اللہ تعالیٰ کیسا خوش قسمت ہوگا جس کے بارے میں فرشتوں سے کہی یہ میرا بندہ ہے. دیکھو اس نے اذان کہی, اس نے نماز پڑھی, یہ مجھ سے ڈر گیا. کیا مطلب ہے؟ نماز وہ پڑھتے ہیں جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں, جو اللہ سے بے خوف ہیں. ولم یخش الا اللہ, جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نمازی ہوں گے, وہ مسجد والے ہوں گے. بھائی یہ کندھے نہیں پھلانگنے کسی کے, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنا ہے. کوئی اللہ سے کے علاوہ ڈرتا ہی نہیں کسی سے وہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اس نے اذان کہی, نماز پڑھی, میرے سوا یہ کسی سے ڈرا نہیں ہے, مجھ سے ڈر گیا. سنو فرشتوں سے فرماتا اللہ تعالیٰ, پہلے تو حدیث میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش ہو کے دیکھتا, کلا بھی اذان نہ دے رہا ہے, اور یہاں اذانیں ہو رہی ہوں نہیں آ رہے. یہاں آدھے کلومیٹر سے کم فاصلے پہ مسجد ہے. ماشاءاللہ پاکستان ہے تو غیر مسلم ملک تو نہیں کہ مسجد نہ ملے. میں تو ان لوگوں کو بھی مل چکا ہوں جو کہتے ہیں ہم یورپ میں رہتے ہیں, 35 کلومیٹر 30 کلومیٹر سفر کر کے بھی ہم مسجد میں جاتے ہیں, اور کہتے ہیں سردیوں میں راتیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ عشاء پڑھتے ہیں تو ٹھیک 2.5-3 گھنٹے کے بعد, فجر پڑھتے ہیں تو 2.5-3 گھنٹے کے بعد عشاء ہو جاتی, مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں, فجر پڑھ کے آتے ہیں, درمیان میں تہجد پڑھتے ہیں, پھر فجر ہو جاتی ہے, پھر گھر آتے ہیں, رات ہی وہاں لگا دیتے ہیں. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے گاڑیاں رکھی, موٹر سائیکلیں رکھی صرف نماز کے لیے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ گاڑی باہر رکھتا ہوں, نماز کے لیے پہنچنا ہوتا ہوں. میں ان مسجدوں کو جانتا ہوں جن کی پارکنگ بھری ہوتی ہے, لوگوں کے بازاروں کی پارکنگ بھری ہوتی ہے, لوگوں کے پلازوں کی پارکنگ بھری ہوتی, لوگوں کے پارکوں کی پارکنگ بھری ہوتی. کچھ خوش نصیب مسجدیں کہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی, لوگ دور دور سے آتے. کئیوں کے بالشت پہ مسجد ہوگی, جب دیکھو غیر حاضر. فکر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے, خوش ہوتا ہے, اور کہتا ہے میں نے اس کو بخش دیا. یہ آخری اس کی لائن حدیث کی, اس چرواہے کی, بکریاں چرانے والے کی, میں نے اس کو بخش دیا, میں نے اس کو جنت دے دی. یہ مجھ سے ڈرا ہے, اس نے اذان کہی, نماز پڑھی, یہ مجھ سے ڈرتا ہے. یا اللہ تو ہمیں ان میں سے کر دے کہ جب اذان ہو ہم نماز کو جائیں اور تو ہمارے بارے میں کہے یہ میرا بندہ, اس نے اذان سنی, اس نے نماز پڑھی, یہ مجھ سے ڈرتا ہے. معلوم یہ ہوا جو نماز کو نہیں آتی یہ اللہ سے ڈرتے ڈرتے کوئی نہیں. یہ تو قرآن میں بھی کہا نا, ولم یخش الا اللہ. جو مسجد والا ہے اس کا دل اللہ کے خوف میں ہے, جس کو مسجد کی پرواہ نہیں. کئی ابھی پوچھنے لگ جائیں گے بعد میں, او جی پھر کیا کریں, ہماری مجبوری بھی تو سمجھیں, اتنی سختی نہ کیا کریں, ہمارے لیے کوئی رستہ نکالیں فجر گھر پڑھنے کا, ہمارے لیے کوئی ترتیب بنائیں کہ ہم دفتر میں نماز پڑھ سکیں. مجھے آج مدت ہوگی صورتحال سے 2-4 ہیں. اب وہ لوگ کم ملتے ہیں مسائل پوچھنے والے جو عمل کے لیے مسئلہ پوچھیں. زیادہ لوگ جو مسئلہ پوچھتے ہیں وہ کس لیے پوچھتے ہیں؟ کوئی رخصت دیو یار, کوئی رستہ کڈو, کوئی ساڑی ایک دن سخت جمعہ پڑھایا جائے, ہن سانو پچھلا کوئی رات دیو کہ اسی بچیے. ایک وقت تھا کہ لوگ عمل کے لیے مسئلے پوچھتے تھے, اب ہر بندہ سود کی کون سی شکل جائز ہے, داڑھی کاٹنے کی کون سی روایت مل سکتی ہے, پردہ نہ کرنے کی کون سی نص مل سکتی ہے, انشورنس کرانے کا کہاں کہاں حکم آیا ہے. گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی حجت تو آپ کے پاس ہوگی. پہلے لوگ عمل کی دلیلیں ڈھونڈتے تھے, اب عمل سے پیچھے رہنے کی دلیلیں ڈھونڈتے ہیں. اور فتوے بھی ماشاءاللہ اتنے ہیں, جس کام کا فتویٰ چاہو انٹرنیٹ کھول لو اور یہ یوٹیوب کے مولویوں سے پوچھ لو, وہ آپ کو لڑانے بھڑانے اور بے عمل کرنے کے تو فتوے دے دیں گے, عمل کے اوپر لانے کی باتیں کرنے والے کم ہیں. امت کو انتشار دینے والے اور وہ مسئلے بیان کرنے والے جس کا اس کی عملی زندگی سے تعلق کوئی نہیں, سارے وہ سنیں گے. اور جس کا عمل سے تعلق ہے, ساری رات بیٹھ کے یوٹیوب پہ باتیں سنیں گے مولویوں کی, اور فجر کی نماز میں چھٹی. ان لوگوں سے مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے, فجر میں غیر حاضر ہوں گے 9 بجے, السلام علیکم, صبح بخیر, آپ کا یہ دن سلامتی سے گزرے, آپ کو جمعے کی مبارک ہو. بھی فجر سے مسیطیں نہیں سی تو 9 بجے جمعہ مبارک شروع ہو جاتا ہے. 18 میسج جمعہ مبارک کے آئے ہوں گے.
आधी आयतें हदीसें वो भेजेंगे जो खुद भी नहीं पढ़ी होती। भेजना बुरी बात नहीं, खुद ना एक दफा पढ़ लो, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो अल्लाह वास्ते हमें कोई अपनी इस्लाह करनी है तो आए हदीसों में ही रहते हैं। हमारी मस्जिदें तो करीब हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते के दिन कुबा जाते थे, 4 किलोमीटर से ज्यादा सफर है, पैदल और कभी सवार। फजर पढ़ते मस्जिद नबवी में, इशराक का जाके कहां पढ़ते? कुबा में। पैदल चलते, पैदल आते। और रावी कहते हैं सही बुखारी में, अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला आपके बार इस अमल को जारी किए रखे। अगली रिवायत फरमाया, जो घर से निकला और इस मस्जिद कुबा में आके नमाज पढ़ी उसे उम्रे का अजर है। जिंदगी इसमें लगाई है, जिंदगी। मैं कहता हूं यहां तो मुश्किलें आ जाएं, कोई उधर भागेगा कोई उधर, सूरज ग्रहण लग गया तो कहां तशरीफ ले आए, मुश्किल आई, खौफ की अलामत बनी, मस्जिद में आ गए। सहाबी से कहा ऐलान करो, सब लोग मस्जिद में आए, नमाज कुसूफ शुरू कर दी। सहाबी कहते जब तक सूरज साफ नहीं हुआ नमाज ही पढ़ते रह गए। इतनी लंबी नमाज पढ़ी, इतनी लंबी नमाज पढ़ी, बाहर सूरज ग्रहण था, मस्जिद में जमात हो रही थी। यहां सूरज ग्रहण लगेगा, उसको देखने के लिए, इंटरनेट पे उसको समझने के लिए, उसकी तस्वीरें बनाने के लिए, टीवी पे उसको लाइव देखने के लिए सब जमा होंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा हुए तो कहां? मस्जिद। कहा मस्जिद में आ जाओ, मस्जिद में आ जाओ। और अल्लाह करे कि हम मस्जिद में आके भी कुछ कमा जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदा मस्जिद में आता है और जब लौटता है, हाफिज अब्दुल सलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये हदीस सुनाई थी एक दर्स में और बड़ा डिटेल दर्स किया था इसके ऊपर। सिर्फ मस्जिद में नहीं आना, अपनी नमाज को भी बचाना है, उसकी शर्तें पूरी करनी है, उसके आदाब को मुलहुज़े खातिर लेके आना है, अपना खुशू ठीक करना है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। हदीस जिब्राइल में पूछा जा रहा है एहसान क्या है? फरमाया तू नमाज पढ़ ऐसे कि तू अल्लाह को देख रहा है, और अगर ये एहसास ना हो तो ये एहसास तो पैदा कर कि अल्लाह तुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं। तो फरमाया एक आदमी नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलता है तो वो अपनी नमाज का कितना हिस्सा पाता है? 10वां, 10%। 100 में से सिर्फ 10 रुपए, 9वां, 8वां, 7वां, 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, आधा। एक मस्जिद, एक सफ़े, एक इमाम, एक क़िरात, एक सजदा, अजर मुख्तलिफ हैं, कोई 10वां, कोई 5वां, कोई 7वां, कोई आधा, पूरे वाले कोई भी होंगे। जैसी नमाज वैसा अजर। सफ एक, इमाम एक, अजान एक, मस्जिद एक, सफ़े एक, कंधे से कंधा मिला है, मगर सबका अजर एक नहीं है, सबका अजर एक नहीं है। जैसी नीयत, जैसी नमाज, जैसा खुशू, जैसा ताल्लुक बिल्ला, वैसा अजर। ऐसा भी होता है कि नमाज बंदा पढ़ के पूरी जाता है, सवाब एक का भी नहीं मिलता। नमाज भी पढ़नी है मस्जिद में आकर और नमाज की हिफाजत भी करनी है, और सुस्ती ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक आदमी वुजू करे और अच्छी तरह वुजू करे, मस्जिद की तरफ आए, क्या कमाल आदमी है। और फिर इंतजार करें मस्जिद में। हमारे तो घड़ी देख के आते हैं, हमारे मरकजों में रहने वालों की जमात इसलिए रह जाती है, वो अजान सुन के नहीं आते, घड़ी देख के आते हैं। घड़ी वाला रह जाएगा, अजान वाला पहुंच जाएगा। इंतजार करे, या अल्लाह इतना बड़ा अजर। फरमाया उसके हर कदम पे लिखने वाला एक या दोनों फरिश्ते 10 नेकियां लिखते हैं। अगली बात इससे भी बड़ी है, उसके घर से निकलने से लेके लौटने तक उसको क़याम में लिखा जाता है। पहले पिछले जुमे में जो हमने हदीसें पढ़ी थी वो ये थी कि मस्जिद में जितनी देर बैठा रहता है वो नमाज का इंतजार उसके लिए लिखा जाता है। इसमें और बात हो गई, घर की चौखट से लेके घर की चौखट की वापसी तक वो क़याम में लिखा जाता है। जो सफर सारा है वो भी नमाज में गया। ऐसी जॉब है किसी के पास? लोग ओकाड़ा से, कामों की से, शेख उपरा से सफर करके लाहौर आते हैं,
قصور کے دیہاتوں سے تہجد کے وقت مسجد چلتے ہیں، لاہور پہنچتے ہیں 8 بجے. نوکری کب شروع ہوتی؟ جب وہ اپنی ورکنگ اسٹیشن پہ آتے ہیں. مگر میرے رب کی رحمت ہے، جب وہ گھر کی دہلیز پار کرتا، کہاں یہاں سے لکھو، گھر لوٹنے تک لکھو، سارے قیام لکھ دو. انتظار میں بیٹھا. فرمایا نماز میں اجر سب سے زیادہ، میرا گھر دور ہے، میں اصل میں نا جی رہائش کچھ دور ہے تو اس لیے مجھے مشکل ہو جاتی، ورنہ میں تو کبھی بھی نہ پیچھے رہتا، میں تو بہت نماز میں بڑھتا، گھر دور ہے. ان کو حدیث سناؤں. فرمایا جو جتنی دور سے آئے گا سب سے زیادہ اجر وہ پائے گا، جو جتنا سفر کر کے آئے گا. پھر اس کے بعد آگے ان سے کہا، میرے سے جیسے جو اللہ رحم کرے، کہا جو ایک آدمی امام کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا کہ امام کے ساتھ پڑھوں گا، یہ اجر میں اس سے زیادہ ہے جو جماعت کا انتظار کرے بغیر اپنی پڑھ کے سو جاتا ہے. اور جی میں جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، تھکا ہوتا ہوں، اپنی پڑھ لیتا ہوں. یہ اپنی پڑھنے والوں کو بھی بتا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں. اکیلے نماز پڑھ کے سفر شروع کر دیا، اکیلے ہی تھے، نماز پڑھ لی، مسجد میں آئے تو جماعت ہو رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ دوبارہ جماعت سے نماز پڑھو جو اکیلے نماز پڑھ چکا تھا اپنی. کہا نہیں نہیں، تم نے اکیلے پڑھی، اب جماعت ہو رہی ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، تیری پہلی کینسل ہے، جماعت سے پڑھ. یہ کئی اکیلے پڑھ کے ان سے پوچھ، یا نیچے جماعت ہو رہی، جی میں نے تو ظہر کے ساتھ اکیلے پڑھ لی تھی. ہاں اگر ظہر کے ساتھ اس نے جماعت کرائی اوکے، اگر جماعت ہو اس کے بغیر اس نے نماز پڑھی اور وہ جو نماز پڑھ چکا ہے اس کی جماعت ملی ہے، نماز دہرانی پڑے گی، نماز دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھنی پڑے گی. اور جو پورا ہفتے اکیلے پڑھ جاتے ہیں، جن کی زندگی کے ماہوں سال اکیلے نماز پڑھنے میں گزر جاتے ہیں، اللہ سے ڈر جائیں. آئے میں آپ کو حدیثیں سناؤں. دور والے گھر دور ہے، قریب مسجد نہیں ہے، دکان دے نیڑے مسجد کوئی نہیں ہے، نیڑے لے بنا لیں. انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ بنو سلمہ قبیلہ تھا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی رہائشیں ختم کر دیتے ہیں، دور سے آتے ہیں تو ہم مسجد نبوی کے قریب گھر لیتے ہیں. بڑی اچھی نیت ہے، یہ فضیلت والی ہے. اور میں اس میں ایک عرض کروں، فضیلت وہ پائے جسے فرضیت کا پتہ ہو. اگر فضیلت پاتے پاتے فرض رہتے ہیں، آپ فضیلت چھوڑ دیں، فرض پورے کریں. فضیلت کی وجہ سے گھر دور دیا کہ دور نہ بھائی، اگر پورا کر سکتے ہیں کریں. اگر آپ کو شک ہے کہ فضیلت پاتے پاتے فرض رہ جائیں گے، نیڑے گھر بناؤ. پلاننگ کریں اپنے گھر، یا مسجد گھر کے قریب لائیں یا گھر کو مسجد کے قریب کریں. دونوں میں سے ایک کام کریں، یا تو محلے میں مسجد بنائیں، جب تک نہیں بنتی کسی بیٹھک میں نماز شروع کریں. اپنے گھر کا کوئی حصہ، صحابی نے مختص کروایا تھا کہ اللہ کے رسول میں آ نہیں سکتا، میرا مسئلہ ہے، آپ یہاں نماز ادا کر دیں، میں اس کو مسجد ڈکلیئر کرتا ہوں. کوئی آپشن نہیں ہے مسجد کے بغیر، کوئی آپشن نہیں ہے. تو کہا کہ بنو سلمہ نے یہ چاہا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب گھر بنائیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ مدینہ کی کسی حصے کو بھی خالی کیا جائے، مدینہ کا کوئی حصہ بھی آبادی سے خالی ہو، آپ کو یہ پسند نہیں تھا. آپ نے ان سے پوچھا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں تمہارے قدموں کا ثواب ملے؟ تم جو مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے ہو، بتاؤ تو صحیح تمہیں اپنے قدموں پہ ثواب نہیں چاہیے؟ تو بنو سلمہ کے جہاں گھر تھے انہوں نے وہیں رکھے. آئیں ایک اور حدیث پڑھتے ہیں. ابی بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا چچا زاد بھائی تھا، مدینہ کے مسلمانوں کے گھروں میں اس سے زیادہ گھر کسی کا دور نہیں تھا. جتنے مسلمانوں کے گھر تھے سب سے زیادہ دور وہ تھا، اور وہ ہر نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوتا تھا. کیسا خوش بخت آدمی ہوگا کہ گھر سب سے زیادہ دور ہے، صحابی گواہی دیتے ہیں کہ ہر نماز میں حاضر ہوتا تھا. تو میں نے اسے کہہ دیا، کوئی بڑی بات نہیں تھی، کہ تم ایک گدھا خرید لو. عرب کی گرمی ہوتی ہوگی نا،
کہ گرمی سے تو بچے گا سورج کی تپش سے، گدھے پہ سوار ہو کے آئے گا، جو دور سے آتا ہوگا، پسینہ آتا ہوگا، دھوپ لگتی ہوگی، پاؤں جلتے ہوں گے، کتنی مشکلات، تو ایک گدھا خرید لے، تو گرمی سے بھی بچے گا، اور رستے میں کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہوتے ہیں، کوئی نقصان کریں گے، گدھے پہ بیٹھ کے مسجد آ جائے گا۔ تو اس چچا زاد بھائی نے جواب دیا، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد نبوی کے پاس ہو، اور ایک روایت میں کہ اس نے کہا کہ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائیگی میں آ جاؤں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں مجھے تو اتنا غصہ آیا، اتنی ناگوار لگی اس کی بات، اتنی ناپسندیدہ لگی، اس نے کہہ کیا دیا؟ مگر ہر بندے کی بات پہ فتویٰ نہیں لگاتے، اس کی نیت بھی ہو سکتی ہے، ہم تو فوراً رسپونڈ کر دیتے نا، یہ کیا ہوا؟ ابی بن کعب کہتے ہیں مجھے غصہ آیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے عرض کر دی۔ آپ نے بلایا، کہا تم نے یہ کہا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ چاہتا ہوں میرے گھر سے نکلنے سے لے کے گھر سے پلٹنے تک میرے قدموں کے نشان قلم بند ہو جائیں، میرے قدموں کے نشان لکھے جائیں، میں تو گدے پہ کیا بیٹھنا، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ مسجد نبوی کے ساتھ گھر بن جائے، آپ کا ہمسایہ بنوں، مجھے تو اس کا بھی تصور نہیں، میں تو اس امید پہ زندگی گزار رہا ہوں کہ جو چل کے آتا ہوں، جو چل کے جاتا ہوں، گھر سے نکلنے سے لے کے لوٹنے تک میرے قدموں کے نشان فرشتے لکھ ڈالیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جو تو نے چاہا تجھے مل گیا، اور ایک کیا جملہ بولا؟ جو تیری مراد تھی، جو تیری نیت تھی، وہ تو نے پالی۔ تیسری بات اس کو کیا کہی؟ تیرے ہر قدم پہ درجہ، تیرے ہر قدم پہ درجہ۔ بتائیں جنت کے درجے کتنے ہوں گے، اور مدینے کا شہر کتنا ہوگا، اور اس کا سفر کتنا ہوگا، اور 5 نمازوں میں قدم کتنے اٹھتے ہوں گے، سال میں نمازیں کتنی ہوں گی، جنت کے درجے کتنے ہوں گے۔ یہاں میرا ڈبل سٹوری گھر ہے، میرا ٹرپل سٹوری گھر ہے، وہ کوئی سٹوریز گننا چاہے، جنت کی سٹوریز کتنی بننی ہے، اور ایک درجے کا فاصلہ کتنا جنت کا؟ زمین و آسمان۔ دنیا میں ملتا تو ہم کبھی نہ چھوڑتے، سودے آخرت کے، سودے آخرت کے۔ آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرا اذان، لوگوں کو کہوں کہ ایندھن جمع کریں، لکڑیاں جمع کریں، کچھ لوگوں سے کہوں ایندھن جمع کریں، لکڑیاں جمع کریں، اور پھر میں اذان کا حکم دوں اور اذان کہی جائے، اور پھر میں اپنے مصلی پہ کسی اور کو نماز کے لیے کھڑا کروں، اور پھر میں ان لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو اذان کے بعد مسجد میں نہیں آئے، اور میں ان کے گھر والوں سمیت ان کو جلا دوں۔ یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ فرمایا کہ میں ایندھن لوگوں سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، ایندھن جمع کریں، اور میں اذان کا حکم دوں، اور حکم پہ اذان کہی جائے، پھر امامت پہ کسی اور شخص کو کھڑا کروں، اور پھر یہ ایندھن لے کے لوگوں کو لے کے ان گھروں کی طرف چلا جاؤں جو اذان کے بعد مسجد میں نہیں آتے، اور ان کے گھر والوں سمیت ان کو، حدیث ہے صحیح بخاری کی، میں نہیں پڑھ رہا، جلا دوں۔ کتنے گھر ہیں لاہور کے؟ کتنے گھر ہیں پاکستان کے؟ اور یہ تو دنیا ہے، آخرت تو اس سے کہیں سخت ہے۔ ابن ام مکتوم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نابینا آدمی ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھوں، مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے، رستہ میرا خراب ہے، رستے میں جھاڑیاں ہیں، دور سے آتا ہوں، نابینا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائے میں گھر میں نماز پڑھوں۔ آپ نے فرمایا ہاں تم گھر میں نماز پڑھا کرو۔ وہ اٹھ کے چلنے لگے تو پیچھے سے آواز دے کے کہی اذان سنتا ہے؟ کہا جی اذان کی آواز تو آتی۔ فرمایا لبیک کہنا ہوگا، مسجد میں آنا ہوگا، گھر میں نماز کی اجازت نہیں۔ نابینا آدمی نے کہا کوئی لانے والا نہیں ہے، رستہ دشوار ہے، جھاڑیاں ہیں، کیچڑ ہیں، مسائل ہیں، اندھا آدمی ہوں، گھر سے مسجد میں آ نہیں سکتا، چھٹی دے دیجئے، گھر نماز پڑھو، چھٹی دی۔ پھر پوچھا کیا اذان سنتا ہے؟ کہا اذان تو سنتا ہوں۔
پھر فرمایا کہاں آنا ہوگا؟ پھر تجھے مسجد میں آنا ہوگا، کوئی چھٹی نہیں، کوئی چھٹی نہیں، مسجد میں آ۔ اس کی فضیلتیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قاری کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور پوری مسجد کہتی آمین، جب یہ زمین والوں کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی، موافق ہو جاتی ہے، تو پچھلے سارے گناہ معاف۔ گھر والا کیا کرے گا؟ اکیلا کیا کرے گا؟ یہ تو امام نے ولضالین کہنا ہے، مقتدی نے آمین کہنا ہے، فرشتے کی زمین اور آسمان والوں کی آمین اکٹھی ہو گئی تو گناہ معاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام کہتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، مقتدی پیچھے کیا کہتا ہے؟ یہ اکیلا نہیں کر سکتا بھائی، اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، اس کا ربنا لک الحمد اور فرشتے کا اکٹھا ہو گیا، پچھلے گناہ معاف۔ اکیلا کیا کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں، آپ نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، پیچھے سے کسی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کتنا کچھ پڑھ دیا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، کثیرہ بہت زیادہ، طیبہ پاکیزہ، مبارکا فیہ جس میں برکت دی گئی۔ ایسی پیاری دعا کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا کس نے کہا؟ صحابی کہتا جی میں نے کہا۔ فرمایا میں نے 30 فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا جو ایک دوسرے سے جلدی کر رہے تھے کہ اجر میں لکھ لوں، اجر میں لکھ لوں، اجر میں لکھ لوں۔ 30 فرشتے آسمان سے دوڑ رہے تھے، جلدی آ رہے تھے کہ اس کا اجر مجھے مل جائے، اس کا ثواب میں لکھ لوں، اس کا ثواب میں لکھ لوں۔ میں نے یہ کہا اکیلا کیا کرے گا؟ امام نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ 30 فرشتے کا آسمان سے اترتے تھے، سب بھاگ رہے تھے کہ اس کا ثواب مجھے ملے، میں اللہ کے پاس اس کی نیکیاں لے کے جاؤں۔ ایک دوسرے سے سب تک فرشتوں کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ یا اللہ تو ہمیں یہ حدیثیں ہمارے دلوں میں اتار دے۔ ابو سعید خدری سے کسی نے پوچھا رضی اللہ عنہ، میں تو اللہ نے نعمتیں دی، ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، کارپیٹس میں بیٹھے ہیں، مسجدیں پکی اور نمازی کچے ہیں، مسجدیں شاندار مگر ایمان جاندار نہیں ہے۔ ابو سعید سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیلۃ القدر کے بارے میں، کہنے لگے بادل آیا اور خوب برسا، ہمارا کھجوروں کا چھپر تھا، پانی سے بھر گئی مسجد۔ اس حال میں بھی کیا کہا؟ میرے جیسا ہوتا اوے چکڑ ہو گیا، پجو اتوں نکلو، آج تے بتی نہیں آئی، مرواتا ہے تسی جیسی نہیں چلایا۔ ہمارے تو نخرے نہیں نا مسجد میں آ کے ختم ہوتے۔ کہتے ہیں مسجد پانی سے بھر گئی۔ اقامت کہنے والے نے اقامت کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرانے لگے، کیچڑ سے مسجد بھری پڑی تھی۔ جب آپ پانی میں اور کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے، جب آپ اٹھے تو آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا رخ انور گارے سے بھرا ہوا تھا۔ اس حال میں نماز پڑھتے تھے، اس حال میں نماز پڑھتے تھے۔ ابو سعید کہتے ہیں خدری رضی اللہ عنہ جب چہرہ مبارک سجدے سے اٹھا تو کیچڑ سے بھرا ہوا تھا اور پانی میں آپ سجدہ فرما رہے تھے۔ اقامت ہوئی ہے، جماعت کرائی ہے، اس حال میں کھجوروں کا چھپر ٹپک رہا تھا، بارش برس رہی تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی، جماعت کرائی تھی اور کیچڑ میں سجدہ کیا تھا۔ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یا اللہ تو مسجد والا بنا دے ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی، پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ متقی کا گھر کون سا ہے؟ مسجد۔ اس کو پھر دہرا دیتا ہوں، یہ اور طرح کی حدیث ہے اور الفاظ کے ساتھ۔ ایک آدمی اللہ کے ذکر کے لیے، عبادت کے لیے مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، مسجد ہی اسے اچھی لگتی ہے،
اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے جس طرح تم میں سے کئی دیر غائب رہ کے اپنے گھر والوں سے ملے، جو اس کو خوشی ہوتی، اللہ تعالیٰ اس طرح اس پہ خوش ہوتا ہے جو عبادت اور ذکر کے لیے کس جگہ کو اپنا گھر بنا لے۔ اس کا تصور یہاں نہیں ہو سکتا۔ اب تو خیر لوگ ٹیلی فون کے اوپر ویڈیو کالز کرتے ہیں، کچن پہ بھی کھانا پکتا بھی ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں، گاڑی پہ بھی لائیو سٹریمنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اب تو دور اور آ گیا۔ کچھ سال پہلے ایئرپورٹ پہ ماں کھڑی ہو اور 3 سال کے بعد 5 سال کے بعد بیٹا آئے اور بچے باپ کے انتظار میں کھڑے ہوں، مدت کے بعد ملے ہوں، ایئرپورٹ پہ وہ مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے جس طرح مدت کے بعد کوئی غائب رہا ہو، مدت تک غائب رہا، جب یہ گھر والوں سے ملتا ہے جو خوشی اس کو ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے اس طرح خوش ہوتا ہے جو اپنا گھر مسجد کو بنا لے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ ایک حدیث اور سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ مسجد کے کھونٹے ہیں، مسجد کی میخیں ہیں، پنجابی میں کہوں تو کیا کہوں، مسجد کے قلعے نے ٹھوکے پہ زمین، مستقل نمازی مسجد کے، اگر وہ مسجد میں نہ آئیں فرشتے ان کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہو، کتنے لبو فرشتوں میں ہلچل کے وہ کیوں نہیں آیا؟ اگر مشکل میں ہو تو فرشتے مدد کرتے ہیں، بیمار ہو کے مسجد گھر میں پڑا ہو تو اس کی عیادت کو کون آتے ہیں؟ فرشتے۔ یہ مستقل نمازی، مسجد کا قلعہ، مسجد کے میخیں، مسجد کے کھونٹے، یہ مسجد میں نہ ملے، غائب ہو جائے، فرشتے تر پینگے نے لبو کتنے؟ مشکل میں پھنسا ہو تو فرشتے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، بیمار ہو تو اس کی عیادت کون کرتے ہیں؟ فرشتے۔ اور یہ 3 کاموں میں کسی ایک پہ رہتا ہے مسجد میں بیٹھ کے، یا لوگوں کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے، خدمت کرتا ہے، لوگوں کے بھلا کرتا ہے مسجد میں بیٹھ کے بھی، یا لوگوں کو علم و دانائی کی بات کرتا ہے، یا نماز کا انتظار کرتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے چغلیاں، غیبتیں، کاروبار، سجے کھبے نہیں، یا تو لوگوں کا نفع کرتا ہے مسجد میں بیٹھ کے، یا دنائی اور بھلائی کی حکمت کی باتیں لوگوں کو سناتا ہے، یا مسجد میں بیٹھ کے کس بات کا انتظار کرتا ہے؟ نماز کا۔ ایک آخری حدیث آپ کو سناؤں اس موضوع کی آج کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز کر رہے تھے، یا جو پیچھے بیٹھتا ان کے لیے بھی خصوصی، 3 آدمی مسجد میں آئے، 2 آگے آگے اور 1 واپس چلا گیا، اور جو 2 آگے آ گئے، ایک کو جہاں جگہ ملی وہ آگے آ کے بیٹھ گیا، ایک کو شرم آئی وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ بڑے شرم آنا، مینوں بندیاں چاہتے ہیں، کچھ شرم آندی یار، نہیں میں ذرا کوئی پروٹوکول والا بندہ اس کر کے میں تھوڑا وکھرا رہ کے رہنا، وہ پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا واپس چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واز مکمل کیا، فرمایا جو آگے آیا اللہ نے اس کو آگے کر دیا، جو آگے بڑھا اللہ نے بھی اس کو آگے بڑھا دیا، جس نے اللہ سے شرم کی اللہ نے بھی اس سے شرم کی، پیچھے رہے، اور جس نے اللہ سے منہ موڑ لیا، مسجد میں آ کے واپس چلا گیا، جس نے اللہ سے منہ موڑ لیا اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ جو مسجد میں نہیں آتے اللہ ان سے منہ موڑ لیتا ہے، اور جو آ کے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اللہ بھی ان سے پیچھے رہتا ہے، اور جو آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ تو انشاءاللہ مسجد کی طرف بڑھیں گے، مسجد میں دل لگائیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے۔ ہمارے گھروں کی آبادی کا ذریعہ یہ ہے، گھروں میں نماز پڑھنے کو چھوڑیں گے، دکانوں میں نماز پڑھنے کو چھوڑیں گے، اور مسجد میں آئیں گے، انتظار کریں گے، وقت گزاریں گے، وقت دیں گے، مسجد میں دل لگائیں گے۔ یہ ایمان ہے، یہ آخرت ہے، یہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نصیب میں فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ ملک کے لیے
ہمیشہ خیر خواہی کی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ حالات سیلاب کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں، عام بندے کی زندگی کے حالات بھی مشکل ہیں، سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی ملک کو درپیش مسائل ہیں ہر جگہ ہی۔ آج صبح ہمارے ایک بہت پیارے ساتھی راولا کوٹ میں شہید ہو گئے، ان کے والد شہید ہیں باقاعدہ کشمیر میں، 5 سال پہلے ان کا بڑا بھائی شہید ہوا، اور آج راولا کوٹ میں دہشت گردی کے نتیجے میں مسجد میں بیٹھے تھے۔ کیا خوش قسمت آدمی تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا تھا تو لوگوں نے آ کے حملہ کیا، دہشت گردوں نے، اور ان کو شہید کر دیا۔ کل صبح 8 بجے مرکز طیبہ مرید کے میں ان کی نماز جنازہ ہے، تو جو بھائی شہید کے جنازے میں شریک ہونا چاہے ضرور ہوں۔ تو یہ بندے پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے، اس کے حالات کے لیے دعا کرے، اس کی خیر خواہی چاہے، اور جتنی کوشش اس سے ہو سکے وہ کرے، بدظنی نہ پھیلائے، مایوسی نہ پھیلائے، گمراہی نہ کرے، خیر کی چابی بنے، شر کا تالا بنے، شر نہ پھیلائے، محبتوں کا سفر کرے، نفرتیں نہ دلائے، لوگوں کو امید دلائے، خوشخبریاں دے، متنفر نہ کرے۔ یہ حدیثیں ہیں۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عديدا، وافتح لهم فتحا مبينا، وافتح لهم فتحا قريبا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔